جی دوستو، پرائم منسٹر نریندر مودی اور بنگلہ دیش کے جو انٹرم چیف ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر محمد یونس، ان کے درمیان ایک ملاقات ہوئی بینکاک میں 4 اپریل کو۔ یہ بمسٹیک کی سمٹ تھی تو اس کے مارجنس پہ یہ ملاقات ہوئی۔ تو کافی اس ملاقات پہ نظریں جمی ہوئی تھیں کہ کیا اس سے نتیجہ نکلتا ہے، اور لوگوں کی کچھ توقعات یہی تھیں کہ شاید اب جو معاملات ہیں ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اب بہتری کی طرف جائیں۔ اور اس ملاقات میں جہاں تک میڈیا رپورٹس کا تعلق ہے، یہی ہمیں بتایا گیا کہ ڈاکٹر محمد یونس نے پرائم منسٹر مودی سے یہ ریکویسٹ دوبارہ کی کہ شیخ حسینہ کو آپ ایکسٹراڈائٹ کریں بنگلہ دیش، کیونکہ ان کے خلاف مقدمات ہیں، وارنٹس ان کے نکلے ہوئے ہیں۔ جو احتجاج جولائی اگست پچھلے سال ہوئے تھے بنگلہ دیش میں، اس میں تقریباً 1,000 لوگ جاں بحق ہوئے۔ اور تو لیکن اور اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے ایک دو دفعے آفیشیل کمیونیکیشنز بھی بھجوائیں بھارت کو، لیکن بھارت نے ان اس ریکویسٹ کا ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، حالانکہ دونوں ممالک کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی ہے۔ بھارت کا یہ کہنا ہے کہ، اور شیخ حسینہ کا بھی یہی آرگومنٹ ہوگا کہ یہ پولیٹیکل کیس ہے، اور پولیٹیکل چونکہ ایکسٹریڈیشن میں ایک امینڈمنٹ بعد میں کی گئی تھی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی جو بنگلہ دیش اور بھارت کے، یہ کہ یہ جو ٹریٹی ہے یہ پولیٹیکل کیسز پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو بھارت شیخ حسینہ کو واپس نہیں کرنا چاہتا، ایکسٹریڈائٹ نہیں کرنا چاہتا۔ مین وائل پہلے یہ بھی ہم باتیں سنتے رہے تھے کہ بنگلہ دیش کی جو فارمر وزیر اعظم ہیں جنہوں نے 15-16 سال حکومت کی، وہ شاید کوشش یہی کر رہی ہیں کہ یو کے چلی جائیں، فن لینڈ چلی جائیں، امریکہ چلی جائیں، لیکن وہاں بھی کوئی بات بن نہیں رہی، اور ان کو اب بھارت میں ہی رہنا پڑ رہا ہے۔ تو کیونکہ کوئی ملک نہیں چاہتا کہ دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے تعلقات خراب ہو جائیں، لیکن بھارت کا ذرا معاملہ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ انہوں نے تو عوامی لیگ کی اور اس زمانے مفتی بہانیوں کی بھلے کریٹ انہوں نے کیا، اور ایک پوری جو پاکستان کی تھوڑی بہت جہاں کمزوریاں تھیں ان کو ایکسپلائٹ بھی کیا۔ لیکن مختصراً یہ کہ بھارت نے شیخ حسینہ کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اب بنگلہ دیش نے ایک اور اسٹیپ لے لیا ہے، کیونکہ جب فارملی بھی ان سے ریکویسٹ کی گئی، ہر طریقے سے بھارت کو منانے کی کوشش کی گئی، تو اب چونکہ بھارت کی جانب سے جواب نہیں آیا، تو بنگلہ دیش نے پھر فائنلی انٹرپول سے رابطہ قائم کر لیا ہے۔ اور کچھ دن پہلے انہوں نے انٹرپول کو کہا ہے کہ جی آپ ایک ریڈ کارنر نوٹس ایشو کریں۔ شیخ حسینہ اور 12 دوسرے بھی لوگ ہیں جو کیبنٹ منسٹرز تھے یا رائٹ ہینڈ لوگ تھے شیخ حسینہ کے، تو ان کے خلاف بھی ریڈ کارنر نوٹس ایشو ہو چکے ہیں۔ اب یہ جب اس قسم کے نوٹس ایشو ہوتے ہیں، اب پھر انٹرپول باقی یہ ایشو کرتا ہے نہیں کرتا، وہ اب تمام چیزوں کو دیکھے گا، جو بنگلہ دیش نے ریکویسٹ کی ہے اس کا جائزہ لے گا، کون کون سے کیسز ہیں ان لوگوں کے خلاف، اور پھر یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ شیخ حسینہ کہاں ہیں، وہ چھپی نہیں ہوئی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا ویئر اباؤٹس کا، لیکن اس کیس میں شیخ حسینہ کے کیس میں تو ویئر اباؤٹس معلوم ہے۔ ممکن ہے جو باقی باہر افراد ہیں ان کے بارے میں معلوم نہ ہو، لیکن شیخ حسینہ کے بارے میں تو جانتے ہیں۔ لیکن انٹرپول اب اس کو دیکھے گا، جائزہ لے گا، اور اس کے بعد فیصلہ کرے گا کہ آیا ریڈ کارنر نوٹسز ایشو ہونے چاہیے کہ نہیں۔ تو یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان۔ مین وائل جو کچھ مرشد آباد میں ہوا ویسٹ بنگال میں، اور بھی کچھ ڈسٹرکٹس میں ویسٹ بنگال میں، وقف جو نیا قانون آیا ہے اس میں مسلمان سراپا احتجاج ہیں پورے بھارت میں، اور یہ ایک جو ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھارت نے کی ہے اور صرف مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا ہے، تو اس پہ مسلمان بڑے تپے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تو ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے بھارت کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا فیصلہ آتا ہے۔ گو کہ توقعات تو زیادہ نہیں ہیں مسلمانوں کو، کیونکہ جس طرح جموں اور کشمیر کے معاملے میں بھی سپریم کورٹ نے اپنی ایک ججمنٹ کے خلاف ججمنٹ دے دی، ایک
ان کی ایک ججمنٹ تھی 2000، مجھے صحیح اب سال یاد نہیں آ رہا، لیکن 2019 کی شاید، یا 2018 کی، 2018 کی شاید ان کی ججمنٹ تھی کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو ان کی خصوصی حیثیت ہے وہ ایک پرماننٹ ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اور پھر 2022 میں انہوں نے 20 میں کچھ اور ہی دے دی تو یہ بھارت کی سپریم کورٹ کا معاملہ ہے۔ تو اب مسلمانوں کو زیادہ توقعات تو نہیں ہے، لیکن بھارت قانونی جنگ تو لڑنی ہی پڑتی ہے جہاں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی، کیونکہ بھارت جب سے شیخ حسینہ فارغ ہوئی ہیں ڈھاکہ سے، اس وقت سے بھارت مسلسل بنگلہ دیش پہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہاں جو ہندو مائنورٹی ہے وہ وہاں پہ سیف نہیں ہے، اور جو میجورٹی ہے مسلمانوں کی وہ ان کو نشانہ بنا رہی ہے۔ حالانکہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک پریشر رکھنے کے لیے بھارت یہ بات کر رہا ہے۔ اب مرشد آباد میں اور باقی جگہوں پہ یہ ہنگامے ہوئے، اور کچھ علاقوں میں تو مسلمانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، تو بنگلہ دیش نے بھی کہیں ایک بیان دے دیا، بلکہ وہ محمد یونس صاحب کے پریس سیکرٹری ہیں شفیق العالم صاحب، انہوں نے کہہ دیا کہ جی بھارت کو بھی اپنی جو مسلمان مائنورٹی ہے اس کے بارے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس پہ بھی رد عمل آیا ہے بھارت سے کہ جی آپ کا کوئی لوکس اسٹینڈا نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا انٹرنل معاملہ ہے، اس کے بجائے کہ آپ ہندو مائنورٹی کا خیال رکھیں، آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے مائنورٹی کا کیسا خیال رکھنا ہے۔ ہم تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں، ہمیں نہ سکھائیے کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں۔ حالانکہ بھارت کے اندر بھی جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، سین وائسز ہیں، سین لوگ ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ جو امینڈمنٹ کی ہے یہ تو بالکل ڈسکرمنیٹری اور انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور یہ وائڈ ایب انیشو ڈکلیئر ہو جائے گی بائی سپریم کورٹ۔ بٹ لیٹس ہوپ کہ یہ واقعی ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت بنگلہ دیش اور جو ہیں بھارت کے تعلقات میں کافی کشیدگی ہے۔ تو اب لیکن پاکستان الحمدللہ ہمارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، فارن سیکرٹری لیول کنسلٹیشنز بھی ہو گیا، اگلے ہفتے ہمارے وزیر خارجہ بھی جائیں گے۔ تو بس اب جو پروسیس پاکستان اور بنگلہ دیش نے شروع کیا ہے، اس کو ایکول فوٹنگ پہ میوچل رسپیکٹ کے ساتھ میوچلی بینیفیشل بھی ہونے چاہیے ریلیشن شپ، اور آئی ایم شیور کہ اسکائی از اے لمٹ بٹوین آر ٹو پیپلز، اور یہ ہوپ فلی دس پروسیس وڈ کنٹینیو، اور یہ ہائی لیول جو اب ہمارے تعلقات ایک انٹریکشن شروع ہوا ہے یہ بھی جاری رہے گا۔ تو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، اور ایٹ لیسٹ آئی ایم ویری ہیپی۔